امام عالی مقام نواسہ رسول کی مقدس اور عزت مآب خواتین اپنے بچوں دوستوں کو ساتھ لے کر اعظم کوفہ روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے منع کیا کہ بھائی جان کوفی بڑے بے وفا ہیں، وہ ناقابل اعتماد ہیں، آپ کوفہ نہ جائیے۔ اسی طرح حضرت جعفر منع کرتے رہے، عبداللہ بن زبیر منع کرتے رہے اور ساتھی منع کرتے رہے، لیکن امام عالی مقام سب کو یہ جواب دیتے رہے، اب مسئلہ وفا اور بے وفائی کا نہیں، مسئلہ اس دعوت کا ہے جس کا مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ میں کلمہ حق بلند کرنے کے لیے جبر و بربریت کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف، کفر و طاغوت کے خلاف، شریعت مصطفیٰ کے احیاء کے لیے اور دین اسلام کی قدروں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے میدان میں آ جاؤں اور علم جہاد بلند کروں تاکہ میرے نانا جان کا دین پھر سے زندہ ہو سکے۔ مسئلہ دین کو زندہ کرنے کا ہے، مسئلہ حق کی شمع کو روشن کرنے کا ہے۔ امام حسین مکہ معظمہ سے 3 ذو الحجہ کو روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شاعر ملا، آپ نے پوچھا کہ کوفہ کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، ان کے دل آپ کے ساتھ مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ آپ جب 3 ذو الحجہ کو روانہ ہوئے تو آپ کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ کچھ دن اور گزار لیں، لیکن امام حسین کے سامنے اپنے نانا جان کا یہ ارشاد مبارک تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مکہ کے حرم کا تقدس قریش کے ایک شخص کے سبب پامال ہو رہا ہے، یہاں ایک شخص کے سبب خون بہہ رہا ہے۔ فرمانے لگے، ممکن ہے کہ مکہ میں یزیدی فوج گرفتاری کے لیے اہتمام کرے اور ہمارے حامی ہمارے دفاع میں تلواریں اٹھا لیں اور میرے سبب سے حرم مکہ میں خون بہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنے نانا جان کے اس ارشاد کا مصدق بنوں۔ حج کے دنوں سے قبل روانگی اختیار فرمائی۔ اس شاعر کی بات سننے کے باوجود آگے گئے۔ راستہ میں حر بن یزید تمیمی ملا، اسے ابن زیاد نے لشکر دے کر بھیجا تھا تاکہ حسین تمہیں جہاں ملیں اسے کوفہ میں داخل نہ ہونے دو اور کوشش کر کے میرے پاس لے آؤ۔ حر نے کہا، حسین ابن علی، آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں۔ کوفی لوگ حسب دستور بے وفا ثابت ہوئے، وہ آپ کی اطاعت سے پھر چکے ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں، بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے چلوں۔ امام عالی مقام نے قافلہ سے مشورہ کیا اور یہ قرار پایا کہ فی الحال میدان میں پڑاؤ کیا جائے۔ وہیں عمر بن سعد بھی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ابن زیاد کی طرف سے امام حسین کے قتل کے منصوبے کے تحت آ پہنچا۔ امام حسین جس میدان تک پہنچے، اس میدان کی خبر تک نہ تھی کہ یہ کون سا میدان ہے۔ دریائے فرات کا کنارہ تھا، خیال کیا کہ یہاں پانی قریب ہے، کچھ آسانی ہوگی۔ یکم محرم کو اور بعض روایتوں کے مطابق 2 محرم کو اسی میدان میں اترے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون سا میدان ہے، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، اس کا نام کربلا ہے۔ فرمانے لگے، بس یہیں خیمے لگا دو، یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ اس جگہ پہنچتے ہی آپ کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین یاد آ گئے جو آپ نے کربلا کے متعلق فرمائے تھے، اور بچپن کے زمانے کی یادیں اور حضور کی دی ہوئی بشارتیں آنکھوں کے سامنے آ گئیں۔ وہ بچپن کا لمحہ یاد آ گیا جب حضرت ام سلمہ اور حضرت ام فضل رضی تعالیٰ عنہا کی روایت کے مطابق حضرت ام سلمہ کی گود میں امام عالی مقام کھیل رہے تھے کہ اچانک آقائے دو جہاں کی چشمان مقدس پر آنسو آ گئے۔ ام المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا بات ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ فرمایا، اے ام سلمہ، میرے پاس جبرائیل آیا ہے اور اس نے اس شہزادے کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا کہ آقا آپ کے بعد امت کا ایک ظالم گروہ آپ کے بیٹے حسین کو غریب الوطنی کے عالم میں شہید کر دے گا، اور عراق کے جس میدان میں ان کی شہادت ہوگی اس کا نام کرب و بلا ہے، اور یہ اس جگہ کی سرخ مٹی ہے۔ حضور نے اس مٹی کو سونگھ کر فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اس مٹی سے بھی رنج و الم اور دکھ اور درد کی بو آ رہی ہے۔ یہی وہ میدان ہے جس کی نسبت میرے ابا نے خبر دی تھی۔ یہاں میرے حسین اور اس کے قافلے کے خیمے لگیں گے، یہاں ان مسافروں کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کا مقدس خون بہایا جائے گا، اور آل محمد کا ایک مبارک گروہ بے دردی کے ساتھ یہاں شہید کر دیا جائے گا۔
ایسی شہادت کہ جس کی شہادت پر زمین بھی روئے گی اور آسمان بھی آنسو بہائے گا۔ اسی میدان کی مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو عطا کی تھی اور فرمایا تھا، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی تو جان لینا میرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ اے ام سلمہ، اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا۔ مجھے معلوم ہے کہ جب میرے بیٹے حسین کی شہادت کا وقت آئے گا تو اس وقت تو زندہ ہوگی۔ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری بشارتیں پہلے سے دی جا چکی تھیں، اس لیے امام عالی مقام نے اس میدان کو اپنے سفر کا منتہا سمجھ کر خیمے لگائے اور یہ خیال فرمایا کہ دریا قریب ہے، پانی میسر آئے گا، لیکن ان ظالموں نے آپ کو پانی سے محروم کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ 8 دن عمر بن سعد اور ابن زیاد کے قاصدوں کے درمیان آنے جانے میں گزر گئے۔ کچھ گفت و شنید چلتی رہی۔ ابن زیاد نے جب سمجھا کہ عمر بن سعد امام حسین کے قتل سے گریز چاہتا ہے تو اس نے شمر کو لشکر دے کر روانہ کیا اور کہا، عمر بن سعد اگر حسین کے ساتھ مقابلہ نہ کرے تو اسے معزول کر کے لشکر کی قیادت تم سنبھال لینا۔ شمر پہنچا تو محرم کا آغاز ہو چکا تھا۔ عمر بن سعد نے یہ دیکھا کہ حکومت مجھ سے چھینی جا رہی ہے، امام حسین کے ساتھ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ابن زیاد کے کہنے پر 500 لشکریوں کو بھیجا کہ وہ فرات پر قبضہ کر لیں اور حسین کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ لینے دیں۔